السلام علیکم ناظرین۔ سندھ دنیا کی پہلی عظیم تہذیب کی دوسری قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ جب سندھو تہذیب کا عروج تھا تب دنیا میں کئی تہذیبیں آگے پیچھے وجود میں آئیں، جیسا کہ مصر 3100 قبل مسیح، کریٹ یونان 3000 قبل مسیح، پیرو امریکہ 2500 قبل مسیح۔ اس وقت سندھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں باقی ساری تہذیبوں سے آگے تھی۔ سندھ میں اتنی ساری کھوجنائیں اور ایجادات ہوئیں جن کا دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں ملتا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے جوت ہسٹری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سندھو تہذیب کے لوگوں نے سب سے پہلے دنیا کا پہلا ہتھیاروں سے پاک معاشرہ قائم کیا۔ جب دنیا جنگلوں اور غاروں میں رہتی تھی تب سندھ کے لوگوں نے پہلے گھر، پہلے گاؤں اور پہلے شہر بنائے۔ وہ اس لیے ممکن ہوا کہ انہوں نے زراعت کا بنیاد ڈالا اور اناج کی باقاعدہ کھیتی شروع کی۔ انہوں نے پانی کی تقسیم کا نظام ترتیب دے کے گندم، جو اور باجرہ اگایا۔ اس کے بعد انہوں نے آٹے کی چکی ایجاد کی جسے سندھی میں جنڈ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اناج کو آٹے کی شکل دے کے اسے کھانے کے قابل بنایا، جسے اناج گھروں میں یا گوداموں میں کافی عرصے تک صحیح سلامت رکھنا ممکن ہو گیا۔ اس لیے لوگ اس بھاگ دوڑ سے بچ گئے۔ ہر روز اپنے گزر سفر کے لیے جنگل کی جانب جانا پڑتا تھا۔ اس ابتدائی تبدیلی کے سبب زراعت کو دنیا کا پہلا عظیم انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ آگے چل کے سندھ کے لوگوں نے اپنی زبان کے لیے صورت خطی تیار کی اور اس کے بعد پورے سندھ کے بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس لیے تھوڑے ہی عرصے کے دوران سندھ پڑھے لکھے معاشرے میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت جو صورت خطی تیار کی گئی تھی اس کی 4000 سے زائد تختیاں ہاتھ آئی ہیں، جن کو دنیا کے ماہرین آج تک پڑھ نہیں پائے ہیں۔ سندھ کے لوگوں نے اپنے ملک کا نظام چلانے کے لیے بادشاہت کے بجائے دنیا کا پہلا جمہوری نظام بنایا، اور سندھ میں سب کو پڑھانے کے علاوہ لاتعداد ہنر سکھانے کے مراکز قائم کیے گئے، جہاں مختلف فن و مہارت حاصل کرنے کے لیے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہنر سکھایا جانے لگا۔ اس کے بعد سندھ ایجادات کی ماں بن گئی۔ سندھ کے لوگوں نے سب سے پہلے کپاس اگانے میں کامیابی حاصل کی، پھر انہوں نے کپاس میں سے دھاگا بنایا، دھاگے سے کپڑا بنانے کے لیے لکڑی والی مشین ایجاد کی۔ جیسا کہ سندھ میں ضرورت سے زیادہ کپڑا تیار ہونے لگا، اس لیے انہوں نے اپنے کپڑے باہر کے ملکوں کی طرف ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ وہ ملک جہاں سندھ کا کپڑا اور دوسرا سامان بکنے لگا ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: ماگان موجودہ دبئی، عمان، ڈلمن موجودہ بحرین، کویت، ایلمن موجودہ ایران، سمیر موجودہ عراق اور مصر شامل ہیں۔ جیسا کہ سمندر کے وسیلے ہزاروں میل دور مال بھیجنا آسان کام نہ تھا، اس لیے سندھ کے لوگوں نے انتہائی طاقتور اور مضبوط پانی کے جہاز اور کشتیاں تیار کی۔ اس کے لیے انہوں نے بندرگاہیں قائم کی۔ اس طرح سندھ میں ابتدائی طور پہ شپنگ انڈسٹری کا بنیاد ڈالا گیا۔ کپڑا باہر بھیجنے کے ساتھ سونے اور چاندی سے حیران کرنے والے زیورات، دریاں اور ایئرنگز، انگوٹھیاں اور مہریں، کھلونے اور بہت ساری چیزیں باہر کے ملکوں کی طرف بھیجی جانے لگی۔ سندھ بیوپار کا مرکز بن گیا۔
سندھ کے لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں باہر ایکسپورٹ کرنے کے علاوہ بڑے پیمانے پہ کچھ مال یعنی را مٹیریل باہر سے سندھ میں امپورٹ کرنے لگے، خاص کر سونا سمیر سے منگوانے لگے اور چاندی، جست، ٹین اور مختلف رنگ ڈلمن سے منگوائے جانے لگے۔ ڈلمن یعنی بحرین سینٹرل ایشیا کا بڑا بیوپاری مرکز تھا۔ بحرین میں جو ناپ تول والے اوزار استعمال ہو رہے تھے وہ سندھ میں ایجاد کیے گئے تھے، ان میں ذرا برابر کی بھی غلطی کی گنجائش نہ تھی۔ سندھ کے لوگوں نے اصل سونے کی پہچان والا پہلا اوزار ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ پہیہ ایجاد کیا، جسے آگے چل کر مواصلاتی نظام نے جنم لیا۔ پہیے کی ایجاد کے سبب انسان ذات کی زندگی میں کئی انقلابی تبدیلیاں آ گئیں۔ سندھ کے لوگوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ شہری منصوبہ بندی کے تحت اپنے شہر بنانا شروع کیے، جہاں ہوادار اور مضبوط گھر بنانے کے لیے پکی اینٹیں، کھڑکیاں اور دروازے استعمال کیے جانے لگے۔ امیر ہو یا غریب، سب کے لیے ایک جیسے گھر بنائے گئے، جہاں ہر گھر تک پانی پہنچانے کے لیے انتظام کیا گیا۔ انہوں نے عام لوگوں کے نہانے کے لیے بڑے تالاب بنائے۔ شہر کی کشادہ گلیاں پودوں سے سجائی گئی۔ سندھ کے لوگوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ گندے پانی کو خارج کرنے کے لیے زیر زمین نالیاں بچھائیں۔ انہوں نے وقت اور فاصلہ ناپنے کے لیے اوزار ایجاد کیے۔ سندھ کے لوگوں کے ایسے کارنامے سننے کے بعد سمیر اور اکاد کے شہنشاہ سارگن پہلے نے 2300 قبل مسیح کے دوران سندھ سے لاتعداد انجینئرز، کاریگروں کو بلایا، جنہوں نے سارگن کی سلطنت کے لیے نیا تخت گاہ اگادی جوڑنے کے لیے اپنی خدمتیں سر انجام دیں۔ شہنشاہ سارگن نے سندھ کے حوالے سے بہت سارا ریکارڈ چھوڑا ہوا ہے، جو اس وقت لندن کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اس وقت سمیر کے لوگ اپنی زبان میں سندھ کو ملوہا کہا کرتے تھے۔ سندھ کے لوگوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ دانتوں کی بیماری پہ تحقیق کی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کی جگہ تمام بہترین قسم کے مضبوط دانت لگائے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کی پہلی عظیم تہذیب سندھ، جس نے انسان ذات کی آسانی کے لیے انقلابی ایجادات کی۔ ہماری اگلی آنے والی قسط، اس میں ہم مزید آپ کو سندھ کے ساتھ ساتھ یورپ اور ایشیا کی بھی تاریخ سے آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے جودھ ہسٹری چینل۔